اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب محاضرات فی الالہیات آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی کی کتاب سے، اور اس سے پہلے والے درس میں ہم نے خالقیت کے بعد ربوبیت کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کی اس بحث میں ہم دلائل توحید الربوبیت، یعنی پہلے قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ عرائض کی، تو اس میں عقلی طور پر بھی اور قرآنی نظریہ کیا دلیل کیا ہے کہ خالق تو چلو ایک ہو سکتا ہے، آیا رب وہ بھی ایک ہی ہے، اس میں بھی ربوبیت میں بھی مستقلاً استقلالاً اور ذاتاً رب وہ خدا کی ذات ہے، یا رب کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً ربوبیت میں بھی ہم توحید کے قائل ہیں، اور خدا بند عالم کے علاوہ کوئی بھی، خالق کائنات کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کا، انسانوں کا، کائنات کا رب استقلالی و ذاتی نہیں ہے۔ ہاں علل و اسباب جو خدا نے بنائے ہیں وہ بھی خدا کے حکم کی وجہ سے ہیں، ورنہ خدا کے علاوہ جس طریقے سے خالق کوئی نہیں کر سکتا استقلالاً، اسی طریقے سے ربوبیت بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی دلیل جو آیت اللہ استاد نے نقل کی ہے وہ ہے کہ تدبیر عالم، اس دنیا اور ہستی کو چلانا، اس کی تدبیر کرنا، اس کا نظم و نسق کرنا، اس کی پرورش کرنا، یہ خلقت سے، آفرینش سے جدا نہیں ہے، بلکہ ربوبیت عین خلق کا حصہ ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو یہ مشرک لوگ یا بعض ہمارے مسلمان معاشروں میں ہم لوگ کیوں اشتباہ کر جاتے ہیں خدا؟ کیونکہ اکثر ربوبیت میں اگرچہ ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن بعض کام یا نظریات ایسا اختیار کر لیتے ہیں کہ جس کا لازمہ وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے بعض اوقات۔ تو لہذا جو مشرکین کی مشکل بھی تھی وہ بھی یہی تھی کہ وہ تدبیر عالم کو، دنیا و جہان کی تدبیر، اس کا نظم و نسق اس کی پرورش اور ربوبیت اس کو ایسے تصور کرتے تھے جیسے کہ ایک گھر یا ایک انسٹیٹیوشن، مدرسہ وغیرہ اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے، در حالی کہ اس مینجمنٹ اور ربوبیت، البتہ یہ لغوی معنی میں استعمال کر رہا ہوں، اور خدا بند عالم کی تدبیر اور ربوبیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ کیوں کہ اس میں تدبیر ہستی، ربوبیت ہستی و کائنات، نظم و نسق کائنات دراصل خالقیت سے جدا نہیں بلکہ خلقت کا تسلسل ہے۔ جس طریقے سے توضیح دیتا ہوں، تھوڑا سا کھول کے بیان کرتا ہوں کہ نظام ہستی کا ہر جز وہ اپنی ذات میں عرض کیا تھا فقیر اور ممکن ہے، فاقد ہے اپنے وجود ذاتی میں، اپنے وجود ذاتی کے لیے بھی وہ خدا بند عالم کا کیا ہے؟ محتاج ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ لیکن بعض تصور کرتے ہیں کہ ہم فقط اپنی وجود میں آنے کے لیے یا کائنات کی ہر چیز کی خلقت کے لیے تو خدا کے محتاج ہیں، لیکن آگے اس کے بعد خدا بند عالم نے یہ تفویض کر دیا ہے، ہمیں ہر چیز علل و اسباب بنا کے چھوڑ دیا ہے، اور اب ہمارا فقر ختم ہو گیا، اب ہم اپنی حدود میں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ وہ آج بھی کچھ لوگ فکر کرتے ہیں، یا جو مشرکین فکر کرتے تھے، وہ ان کا یہی نظریہ تھا۔ جیسے ہے نا کہ خدا گھر جیسے چلانا ہوتا ہے کہ والد صاحب نے گھر میں ہر چیز لا کر دے دی، اب ماں کا کام ہے پکانا، وہ
والد اور جگہ تھی اس کی ڈیوٹی اور تھی۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں خداوند عالم ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں انسان خلق کر دیا، کسی کو مٹی، کسی کو پتھر، کسی کو چارہ، کسی کو بھوسا، کسی کو درخت، چرند پرند حیوان، ساری چیز کو کر کے ساری خصوصیات اور یہ اللہ سباب ڈال کے ختم۔ اب ہم جو ہے آزاد ہیں اپنی مرضی سے، یا ہمارے اوپر جو ہے وہ جو اوپر والے مرتبے والا جو ہوگا فقط وہی کر رہا ہوگا۔ حتیٰ اگر ولایت تکوینی کا بھی یہ معاملہ لیا جائے کہ خداوند عالم نے محمد والے محمد کو سب کچھ دے کے اب بیٹھا ہوا ہے فارغ کر دیا، تو شرک ہے۔ نہ، ولایت تکوینی جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں وہ علل و اسباب کے تحت ہے، اور محمد والے محمد کیونکہ مقام ولایت پر خدا کے انتہائی قرب میں ہیں۔ اور عرض کیا ہم تک جو کچھ بھی وجود سے لے کر ہماری سانس، رزق، روزی، ہدایت خصوصاً جس کے لیے خدا نے ان کو حل کیا ہے، جو کچھ پہنچی ہے وہ ان کے وجود کے ذریعے، ان کے وجود کے سلسلے سے، یعنی وہ منبع ہیں، خدا نے ان کو منبع قرار دیا ہے، لیکن وہ بھی ایک ایک لمحے کے لیے خدا کے محتاج ہیں، مستقل نہیں ہیں، اور خدا کے حکم سے ہی وہ ہم تک جو ہے ان کے ذریعے حتیٰ آگے سے اور بھی لال و اسباب ہوں گے یا ہیں جن میں سے ملائکہ آ جاتے ہیں، ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں۔ ہاں، پہلے خالقیت میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض چیزوں کے ہم فاعل ہیں، جیسے اپنی آواز کو میں ابھی خلق کر رہا ہوں پورا، لیکن اس کا بھی خالق مستقل و عمومی خدا کی خلقیت کے تحت آتا ہے۔ فاعلیت مستقیم، فاعلیت قریب کے حوالے سے، کیونکہ میں یہ سارے ایجاد کر رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی قدرت سے جو ایک ایک لمحے کے لیے مجھے مل رہی ہے، حتیٰ یہ میری زندگی، ہمارے وجود اور یہ جو علل و اسباب فراہم ہو رہے ہیں، یہ ہماری بقا کے لیے بھی ہم خدا کے محتاج ہیں۔ لہذا خدا کی خالقیت فقط اس حد تک نہیں کہ اس نے خلق کر دیا اور ہم اپنے خلق میں، یا ہر چیز اپنے خلق میں محتاج ہے، بلکہ خلق و ایجاد تدبیر عالم سے جدا نہیں ہے۔ مثلا ایسا نہیں ہے خداوند عالم نے ایک پھول کو بنا دیا، پھول کو کیسے مٹی، خاک، نشاستہ، پھر جو ہے بیج کے ذریعے پودے کا بننا، پودے پہ پھول کا لگنا، اس کو آکسیجن۔ اب ایسا نہیں اللہ نے پھول بنا کے چھوڑ دیا، اس میں خوشبو ڈال دی، نہیں، بلکہ ایک ایک لمحے کے لیے بھی اس کو جو پھول کو غذا مل رہی ہے، بن رہی ہے، اور اس کا تداوم جو ہے، اس کی زندگی جو آگے چل رہی ہے، یہ سارے خداوند عالم کے حکم و قدرت اور تدبیر سے، خدا کی تدبیر کی وجہ سے آگے چل رہا ہے۔ یا جیسے کہ انسان جو ہے، ایک تو ہے نا پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا وہاں اور نسل بنا دی، بس نہ، آگے سے آگے چلتی رہے گی، حتی آگے سے بھی سب و اسباب بنا دی، ایک عورت ہے، مرد ہے، ان کا اگر جو ہے وہ اسپرمز جو ہے وہ ملیں گے تو بچہ پیدا ہو جائے گا، نہ، وہ اسپرمز ملنے سے لے کر وہ جنین بننے، اس کی ہڈیاں اور اس میں روح داخل ہونے سے لے کر پھر دنیا میں جو وجود میں آئے گا، اس کی زندگی پوری کا دار و مدار، اس کا انحصار جو ہے وہ خداوند عالم کی ذات اور تدبیر پر ہے۔ خداوند عالم علامہ اس کو زندگی دے رہا ہے، اس کے لیے اسباب فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ تو معلوم کہ جتنا یہ نظام بنایا ہے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک ایک لمحہ کے لیے خداوند عالم اس کو آگے چلا رہا ہے۔ خدا کے وجود کی برکت سے، خداوند عالم کے وجود سے جو ہے یہ ساری کائنات، یہ سارا جہان، یہ سارے اسباب، اللہ تو اسباب بھی چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اللہ تو اسباب بنا کے بیٹھ گیا، کیونکہ یہ دقیق ایک علمی بحث ہے، یہیں سے آ کے بعض لوگ جو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے، ہضم نہیں کر سکتے، یا ایک دوسرے کو کفر کی سطح تک پہنچا دیتے ہیں، شرک کی، یا مکثر بنا دیتے ہیں، جبکہ اصل میں اکثر ان میں مسلمان ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ جو توحید پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ عدلیہ جو تھے معتزلہ، وہ خدا کے عدل کو بچاتے بچاتے خلقت کا انکار کر بیٹھے، نہ ہی یہ کہ انکار کرتے ہیں، یعنی اس کا لازمہ یہ بنتا ہے، وہ جنبہ ضعیف رہ گیا۔ اشاعرہ جو تھے وہ خدا کی خلقت کو بچاتے بچاتے مضبوط کرتے کرتے عدل کو چھوڑ بیٹھے، یعنی عدل کو لازمہ یہ بنا کہ ضعیف کر بیٹھے، اس کا نتائج اور خطرناک نکلتے ہیں علمی طور پر۔ جب علمی طور پر، فکری طور پر یہ نتائج نکلتے ہیں تو یقیناً پھر انسان اپنے اعمال میں بھی سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر علم سے بڑھ کر یہی ایک دوسرے پر قتل کے الزام اور فتنہ اور کفر و شرک کے یہ فتوے یہاں پر نتیجہ منتج ہوتا ہے۔ لہذا دوستان عزیز، نتیجہ یہ نکلا کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے
انسان کو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو خلق کیا، پھر آگے سے یہ نظام بنا دیا کہ عورت مرد کی جیسی شادی ہوگی یا اس پر ملیں گے. یہ جو متداول ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ کیا خداوند عالم معجزہ کر سکتا ہے. اس کا جو ہے خدا کوئی صرف نہیں ہے کہ یہ رستہ بنا دیا تو اس سے میں محدود ہو گیا، خدا کچھ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرح بغیر باپ کے جو ہے وہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آج بھی خدا چاہے تو بغیر ماں باپ کے تب بن سکتا ہے. انسان کو وہ کسی کو قدرت دے سکتا ہے، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. انسان کو یہ قوت دے سکتا ہے اور یہ ولایت دیتا ہے اگر انسان اس مرتبے تک پہنچ جائے. لیکن اول و آخر، ظاہر و باطن، حقیقت استقلالن اور ذاتن یہ کام خدا کا ہے. لہذا جو صفات اور جو اسماء مخصوصاً مختص ہیں اللہ کے ساتھ، ان صفات کا کسی اور میں خدا کی طرح، خدا کی مثل جو ہے تصور کرنا یہ شرک ہو جائے گا. ہاں وہی خدا کی صفات انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، ولی خدا میں بدرجہ اولا، لیکن محدود انداز میں. یعنی خدا کی صفات کی تجلی ہو سکتے ہیں یہ، لیکن جو خدا کی عین ذات ہیں وہ خدا کی صفات وہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اس کی تجلی ہو سکتی ہیں اور بہترین اس کی اول و آخر تجلی محمد والے محمد ہیں، یا پھر اس کے بعد جو مراتب ہیں انبیاء ہیں اور باقی اولیاء کرام. لہذا یہاں تک نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مسلسل ہم اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی خدا کے محتاج ہیں، اپنی ذات میں فقیر ہیں، اور اپنے وجود کو ان علل و اسباب کے ذریعے آگے چلانے کے لیے بھی ایک ایک لمحے کے لیے خدا کے محتاج ہیں. لہذا ہمارا مدبر حقیقی، ہمارا رب حقیقی فقط اور فقط خدا کی ذات ہے. حتیٰ لغوی طور پر اگرچہ استعمال ہوتا ہے لفظ رب جو ہے رب البیت، رب العبل، یعنی گھر کے سردار کو، باپ کو رب البیت کہتے ہیں لغوی، لیکن وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ قرینہ ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب مطلقاً لفظ رب استعمال ہوگا، رب کائنات ہوگا، تو فقط اور فقط خدا کی ذات ہے. کسی اور کے لیے لفظ رب استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ربوبیت میں خدا کی شامل ہے. بعد میں پھر یہیں پہ جو ہے ولایت تکوینی میں دے چکا ہوں، دقیق سوال پیدا ہوتے ہیں. ادھر سے کہتے ہیں کہ خدا کی ربوبیت میں کوئی شامل نہیں ہے، ادھر سے آپ ولایت تکوینی کے بھی قائل ہیں، اور پھر کہتے ہیں ولایت تکوینی میں محمد اور محمد کو، یہ اولیاء کرام کو خداوند عالم نے یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ ان کے ذریعے ہم تک ہدایت پہنچی ہے. عرض کیا جتنا بھی مرتبہ بلند کر لیں وسیلہ وسیلہ ہوتا ہے، خدا مستقل مستقل ہوتا ہے. وہ خدا مستقل اور خدا کی ذاتی ایٹریبیوٹ ان کے لیے وہ بھی ہے، خدا نے ان کو ہدیہ کیا ہے، اور یہ ایک ایک لمحے کے لیے خدا کے محتاج ہیں. خداوند عالم نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرو، خداوند عالم نے ان کو ہمارا ہادی بنایا. یہ جو ہدایت ہم لیتے ہیں ان سے کہتے ہیں نا امام ہادی ہوتا ہے. ہدایت کیا ہے؟ یہ بھی رزق ہے، یعنی ہدایت دے سکتے ہیں. تو اصل ہدایت دینے والا تو خدا ہے، لیکن خدا نے یہ ذریعہ بنایا. امام کو، امام ہمارے ہادی ہیں. یہ آسان ترین اگر آپ سمجھنا چاہیں، بعض کا جو ہوتا ہے نا وہ رزق اور ایسی چیزوں پہ آ کے حساس ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم کو واضح کہتا ہے اللہ رازق کل شیء، دوسری جگہ پر کہتا ہے واللہ خیر الرازقین. یہ بحث میں وہاں پر کر چکا ہوں. لہذا پھر خلاصہ کلام کے خالقیت میں بھی اور ربوبیت میں بھی سبب و اسباب اور وسیلے کا نظام بنانے کے باوجود حقیقت میں استقلالاً فقط اور فقط خداوند عالم کی ذات جو ہے وہ رب بھی اور خالق بھی ہے، کیونکہ ربوبیت خالقیت سے جدا نہیں ہے. لہذا وسیلے کو وسیلے کی حد تک مانے، اور جو رب ہے اس کو فقط رب مانے، اور رب نہیں ہے لہذا کو علی رب کا نعرہ لگاتا ہے. اگر جاہل ہے اس کو اس طرح متوجہ نہیں ہے تو اس کو کریں، یہ حرام ہے پھر بھی. لیکن اگر واقعاً حضرت علیہ السلام کو حقیقت میں رب مان رہا ہے تو یہ مشرک ہے، نجس ہے. یہ اسلام کا حکم ہے، یہ شیعیت کا حکم ہے. اصلاً محمد اور محمد کو خدا جیسا بھی نہیں کہہ سکتے. ایک دیکھیں علمی بحثیں ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں خدا بھی وجود رکھتا ہے، ہم بھی وجود رکھتے ہیں. یہ مشترک لفظی اور معنوی کی جو ہے وہ فلسفے میں بحث ہے، بڑی دقیق بحث ہے. بعض جو کہتے تھے کہ خدا کے لیے جو ہے وجود حقیقی استعمال ہوتا ہے، ہمارے لیے مجازی ہوتا ہے کبھی کوئی. دیکھیں مشترک معنوی میں خدا بھی وجود رکھتا ہے، ہم بھی وجود، بس اس لحاظ سے ایک مثال دیتے ہیں کہ ہم بھی ہیں خدا بھی ہیں، اس لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن یہ جیسا نہیں کون خدا کا وجود ہی ہم جیسے ہو گیا، ہم اور خدا وجود میں ایک جیسے ہیں، یعنی ہم بھی وجود رکھتے ہیں وہ بھی وجود. لیکن خدا کا وجود لامحدود ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود اور محدود ہیں. ہم فقیر ذاتی ہیں، وہ غنی بالذات ہے.
تو اصلاً ممکن ہی نہیں، اصلاً تصور ہی نہ کریں، سوچ ہی نہ سکیں کہ ہم خدا تو کجا، ہم خدا کی مخلوق محمد والے محمد جیسے نہیں ہو سکتے، اصلاً ان کی کون حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا حدود اربع، ان کی حقیقت ہمارے ذہنوں کی پرواز سے بھی آگے۔ ہاں ہم جتنا ہمارا وجود ہے، ہمارا ظرف ہے، یہ آگے بحث ہوگی کہ ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، یعنی اگر معرفت ہی حاصل نہیں کر سکتے تو اس کی عبادت کیسے کریں گے، اس کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ اگر مکمل اس کو درک کر لیں تو پھر خدا نہ رہا، وہ محدود ہو گیا۔ تو لہذا جتنا ہمارا ظرف ہے ہم اتنا ہی اس کو درک کر سکتے ہیں، اتنی ہی ہم میں جو انسان کامل سے لے کر جو حقیقی انسان ہوگا، جس کو آیت اللہ جوادی عملی انسان متعلق کہتے ہیں، جو واقعا خدائی انسان، جس کو خدا اور قرآن انسان کہا ہے، اس حدود میں رہتے ہوئے ہم خدا کی صفات کو اپنی ذات میں متجلی کر سکتے ہیں، لیکن جتنی ہماری حدود محدود ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں وہابی ہوں گی، یعنی خدا ہمیں عطا کرتا ہے، ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایسا نہیں ہے کہ تدبیر یا ربوبیت یہ خلقت سے جدا ہے، بلکہ یہ خلقت کا عین ہے۔ جیسے ہم خدا بند عالم کے سامنے ذاتاً فقیر ہیں، محتاج ہیں، اپنے وجود میں آنے کے لیے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے بھی ایک ایک لمحہ خدا کے محتاج ہیں۔ جتنی ہماری تدبیر یا یہ اسباب مہیا کر رہا ہے وہ خدا بند عالم کر رہا ہے۔ اگر ہمیں ماں باپ مہیا کیے ہیں تو خدا نے، اگر رزق مہیا کیا خدا نے، رزق سے مراد فقط کھانے پینے والی چیز نہیں ہوتی، سب سے بڑا رزق وہ ہدایت ہے، جس کے پاس آ گئی سمجھے باقی بھی چیزیں آ گئی، اس میں کچھ چیزیں کام، کچھ چیز، یہ سانس ہمارا یہ رزق ہے، ہمارا یہ وجود یہ رزق ہے، ہمارا یہ علم یہ رزق ہے، ہمارا یہ نماز پڑھنے کی توفیق، ہمارا یہ خدا بند عالم کی باتیں اور اس کے دین پر عمل کرنے کی توفیق، یہ خدا کی طرف سے رزق ہے۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا خدا بند عالم کے بہت بڑے رزق سے جدا ہو گیا، خدا کو ہدایت خدا کی طرف سے جو ملتی تھی اس سے جدا ہو گیا۔ بعض سوچیں کہ صرف پیسہ اور ہی آ جاتا ہے، بعض کا یہی جہنم کا بن جاتا ہے، فرعونیت لے آتا ہے۔ لہٰذا دوستان عزیز خدا سے دعا کریں کہ رزق مادی اور معنوی، ہم رزق مادی تک تو قائل ہو جاتے ہیں کہ فلاں رازق ہے، فلاں رازق ہے، ٹیکس ہمیں کون دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیونکہ محدود اپنے آپ کو کر لیتے ہیں مادہ میں تو فوری شرک ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے، لیکن بعض اتنا آگے جاتے ہیں کہ واقعی شرک کی بھی آگے پھیلا دیتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ نہیں بھی سمجھ آئی تو احتیاط والا دامن، جو اگلے دن ایک دوست گروپ میں سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ بالآخر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بیٹے عطا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بہترین احتیاط یہ، اگرچہ ان کے ذریعے سارا کچھ مل رہا ہے، جب ہدایت ہم سے مانگتے ہیں، یہ ہمارے ہادی ہیں، ہمیں جو رزق ملتا ہے سارا ان کے ذریعے سے ملتا ہے، یعنی یہ وسیلہ ہیں، تو ان سے مانگ سکتے ہیں، لیکن بہترین یہ ہے کہ دشمن یا دوسرا جاہلوں کو بھی شایبہ نہ ملے، بس صدقہ محمد و آل محمد خدایا ہمیں یہ عطا فرما۔ ورنہ ان کی زیارت پڑھیں، یہ ہمارا سلام سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہماری گفتگو سنتے ہیں، ہمارے کانوں کے آگے حجاب ہیں اور ہماری آنکھوں کے آگے حجاب نہیں سن سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ نعود ہو گئے ہیں، پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یعنی اس دنیا سے آگے والے مرتبہ میں چل رہے ہیں، جہاں سے ہر چیز ان کے لیے حقائق سامنے بإذن خدا سامنے حاضر ہے، اور جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کی امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ داد رسی کرتے ہیں۔ کیسے داد رسی کرتے ہیں؟ ایک جگہ کا بندہ بیٹھا ہوا دم چھو کے ذریعے نہیں، بلکہ ان کا وجود اس کائنات کے اوپر جو ہے سیطرہ رکھتا ہے، ان کا وجود وہ ہماری کہا کہ ایک جیسے ہے نا روایت میں ایک دور چاہنے والے نے خط لکھا کہ مولا کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے آپ سے ملنے کی، حاجات ہوتی ہے، کیسے ملیں؟ کہا اپنے لبوں سے ہمیں سلام کر کے ہمارے لیے گفتگو کرو، ہم آپ کی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے، اس پر سارے ہمارے اکثر و بیشتر علماء مانتے ہیں، اصل توضیح میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی کہ ربوبیت اور تدبیر خلقت سے جدا نہیں ہے، پس وہی ہمارا خالق حقیقی جو ہے وہی ہمارا رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے۔ اور یہ جو مشرکین تھے ان کو جو شائبہ ہوتا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ خالق اور اس نے خلق کر کے چھوڑ دیا، اب جہان کو چلانے کے لیے، رزق و روزی دینے کے لیے، موت اور زندگی دینے کے لیے، نفع نقصان پہنچانے کے لیے اور بعد اللہ نے وہ ہستیاں بنا دی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، وہ یہ شرک محض ہے، یعنی وہ کہتے ہیں وہ تفویض کے قائل تھے، ہم بالکل تفویض کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسری دلیل جو ہے
یہ خلقت کائنات میں عرض کیا پہلے بھی دلیل نظم میں اشارہ کر چکا ہوں، اور آپ اگر بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، یہ ساری جو کم از کم علم کا کچھ ایک حد تک جو ہے اس کو جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سارے نظام کر رہے ہیں۔ نظام کہکشاں ہے، سیاروں کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے۔ خدا بند عالم نے اگر انسان کو بنایا ہے تو خاک بھی بنا دی، پرندے بھی بنا دیے، درخت بھی بنا دیے، پانی بھی بنا دیا، پہاڑ بھی بنا دیے، صحرا بھی بنا دیے، آندھیاں بھی آتی ہیں، دریا بھی، سمندر بھی، مچھلی بھی، حشرات بھی، اور ہر چیز۔ جبکہ ہر چیز کا ایک دیکھیں تو نظام جدا ہے، ہوا کا نظام جدا ہے، پرندوں کا نظام جدا ہے، پرندوں میں سے مختلف پرندوں کا نظام جدا ہے، حیوانوں کا جو ہے جدا ہے۔ مرغی کا بچہ نکلتا ہے تو ابتدا سے انڈے سے نکلنے کے بعد ہی اس کو جو ہے دانہ اٹھا کے پکڑنا سکھاتی ہے، وہ خود پکڑ کے کھاتا ہے۔ کبوتر کا دیکھ لیں تو یہ پکڑ کے لے آتے ہیں، غذا اور پانی کھا کے آتے ہیں، ان کا منہ میں جیسے الٹی کی جاتی ہے، ان کے منہ کے اندر اڑیلتے ہیں، 30-40 دن کے بعد یہ بچہ کامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چڑیاں دیکھ لیں تو وہ جو ہے حشرات اور ارض وغیرہ پکڑ کے لے آتی ہیں، وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد اوپر چیلیں وغیرہ دیکھ لیں تو وہ مچھلی وغیرہ کا گوشت کا شکار کر کے لے آتے ہیں، ٹکڑا ٹکڑا کر کے اپنے بچے میں ڈالتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یعنی ہر کا نظام جدا جدا ہے، لیکن ایک حوالے سے تمام سے پیوستہ ہے۔ اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے۔ انسان کو لوہے کی ضرورت ہے، لوہے کو حرارت کی ضرورت ہے، حرارت کو ہوا کی ضرورت ہے، ہوا کو آکسیجن کی ضرورت ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے، اس سے یہ عنصر بنے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ بنے تو یہ ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، اتنے کروڑوں اربوں نظام علیحدہ علیحدہ ہیں، اسی میں کسی شکل بھی ہے، اسی میں سے جو ہے دافعہ بھی ہے، اسی میں جاذبہ بھی ہے، اسی میں لہریں اوپر بھی اٹھتی ہیں، جس سے یعنی مکمل نظام ایک دوسرے سے جدا جدا لیکن ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور یہ سارے نظام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، جس سے بہترین ایک کائنات کا نظام تدبیر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے جدا جدا ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں نظام جو ہیں، یہ باوجود یہ کہ علیحدہ ہیں، اپنا خاص ایک حدود اربہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے پیوستہ بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کا اور ایک دوسرے کی موت کا، ایک دوسرے کو کمال اور ہدف تک پہنچانے کا سامان بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پر دو خدا ہوتے، خالق اور ہوتا اور رب اور ہوتے، تو کیا ہوتا؟ اس کائنات میں فساد بپا ہو جاتا، کئی کائناتیں مختلف کم از کم ہو جاتی، جبکہ پوری کائنات کے جتنے بھی سیارے ستارے فراہم ملتے ہیں، مل کر ایک نظام جو ہے اس کو تعین کر کے ایک ہی رستے پر جو خدا کی طرف رواں دوا ہیں۔ اس لیے خدا بند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان اور اس کائنات میں کوئی دوسرا خدا یا دو خدا ہوتے، خدا کے علاوہ اور بھی کوئی الہ یا خدا ہوتا، تو اس میں فساد بپا ہو جاتا۔ نظام سے پتہ چلتا یہ نظام کسی اور کا ہے، یہ کمپنیاں نہیں ہوتی، ہر کمپنی کی بناوٹ سے پتہ چل جاتا ہے، بے شک ٹھپے بھی اوپر لگا لیں جعلی کہ یہ کیفیت اور کمپنی کی ہے، یہ کیفیت اور کمپنی کی ہے فلاں۔ لہذا یہ پوری ہم رنگی صبغۃ اللہ جو ہے، یہ خدائی رنگ جو ہے، یہ پوری کائنات میں جو چھایا ہوا ہے، سورج پوری کائنات کے اوپر، ہماری زمین کے اوپر جو نکلتا ہے، گردش کرتا ہے، اپنے ارد گرد بھی، دوسروں کو بھی فلاں، ہر چیز ایک متعین سلسلے پر چل رہی ہے۔ تو یہ زمین و سیارے اور ستارے ہر چیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا خلق کرنے والا بھی اور ان کو چلانے والا، ان کا نظم و نسق چلانے والا، ان کی تدبیر کرنے والا وہی ایک خدا ہے۔ لہذا جب امام صادق علیہ السلام سے سوال آتا ہے خدا کے لیے، یعنی توحید صدوق پڑھیں، باقی توحید مفضل پڑھیں، ائمہ کی توحید لیں، آپ کو ایک شائبہ نہیں آئے گا، جو قرآن نے بیان کیا اسی کی تفسیر بیان کیا، اور یہ خدا کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ لہذا جب سوال ہوتا ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ کیا دلیل ہے کہ خدا بند عالم ایک ہے، وہ خالق اور مدبر وہی ہے، مدبر وہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تدبیر اور کامل آفرینش اور پورے اس نظام کا ہم آہنگ ہونا، یہ دلالت کرتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ جیسے کہ خدا فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اس میں اگر خدا کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، رب ہوتا،
تو فساد برپا ہو جاتا. لہذا دوستان عزیز، یہ توحید صدوق سے میں نے بیان کیا ہے، حدیث 36 باب نمبر 36 سے. لہذا دوستان عزیز، یہاں ان دو دلیلیں میں نے عقلی طور پر بھی پیش کی ہیں، اس میں قرآن اور حدیث کا بھی ایک ایک حوالہ پیش کر دیا ہے کہ خلقت اور تدبیر جدا نہیں ہے. جس طریقے سے ہم اپنی وجود کے واقعاً موجود ہونے میں خدا کے محتاج ہیں، فقیر ہیں اپنی ذات میں، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو چلانے میں، اس کو آگے لے جانے میں، پوری کائنات اپنے چلنے میں خدا کی محتاج ہے. اور وہ خدا کی ذات ہے جو بغیر کسی وقفے کے، بغیر تعطل کے، پورے کائنات کے جو اربوں ٹریلین کے نظام چل رہے ہیں، ان کو اپنے اندر بھی جامع رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی رابطہ بنا کر وہ جو کمال کا رستہ ہے، یہ جو حرکت جاری ہے اس کی طرف، صاحب الزمان کی طرف، اور صاحب الزمان سے خدا کی طرف، اور عالم دنیا سے مثال کی طرف، عالم مثال سے آگے ملکوت اور حقیقت کی طرف ہی ہمیں لے کے جا رہی ہے. اب اس میں ہم بھی اپنی حقیقی حرکت جاری رکھیں گے، شروع کر دیں گے، تو جلدی سے خدا کی طرف اور اچھے طریقے سے پہنچ جائیں گے. اگر آپ نے رفتار کند کر دی، اپنے آپ کو رستے سے ہٹا گیا، تو پھر بھی یہ نظام ہمیں لے کر ادھر ہی جائے گا، لیکن ہمارا ٹھکانہ خراب ہو جائے گا. لہذا خدا بند عالم سے توفیق چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم الفاظ اور یہ مطالب بیان کرتے ہیں، انہیں صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب جو ہے یہ ہم اس چیز پر یقین کر لیں گے کہ خالقیت اور ربوبیت ایک ہے، تو پھر اس کا جلوہ اور مظاہر باقی توحید میں بھی نظر آئے گا. پھر ہوگا کہ حاکمیت میں بھی اللہ واحد ہے. اسی طریقے سے جو ہے اطاعت میں بھی اللہ، اور قانون کے تشریح کرنے، قانون بنانے میں پھر اللہ واحد ہے، اور اس میں توحید کے ہم قائل ہیں. کسی فرعون، کسی بھی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو نہ قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنا شرک ہے، حرام ہے، مگر یہ کہ ہم اضطرار کی حالت میں ہوں. جس کو سارے شیعہ سنی قبول کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تقیہ. غیر اہل سنت تقیہ کو رد کرتے ہیں، عمل میں وہی کرتے ہیں. لہذا اس کی وجہ سے انشاءاللہ کل خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطہرین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.